اور آگے جو وصف حمید ہے صحابہ کا، آج جو صحابہ پر باغ فدق چھیننے کا الزام لگاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے ظالم کبھی خلافت چھیننے کا الزام لگاتے ہیں، صحابہ کے باہمی نزاعات و اختلافات پہ رنگ چڑھا کے مسلمانوں کے اندر صحابہ کا بغض پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ واردات اختیار کی جا رہی ہے، شاید لوگوں تک یہ پیغام دیے جا رہا ہے کہ صحابہ تو لالچی تھے، جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں؟ میرا رب فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا میرے نبی کے صحابہ وہ اتنے پاک ہیں، نہ دنیا کی طلب ہے، نہ دنیا کا حرص ہے، نہ منصب کا حرص ہے، نہ جاہ و منزلت کا حرص ہے، بلکہ ان کی طلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا فضل مل جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یار قرآن بول رہا ہے، کتنے بدبخت لوگ ہیں جو قرآن کے اس پیغام کو سن نہیں رہے۔ اللہ جب کہہ رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمائے میرے نبی کے صحابہ یہ جو صحابیت کا شرف رکھتے ہیں، معیت رسول کا شرف رکھتے ہیں، فرمائے ان کی شان کیا ہے، ان کے اوصاف حمیدہ کیا ہیں، ان اوصاف حمیدہ میں یہ اوصاف بھی ہیں، فرمائے یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اور پھر اللہ نے بھی ان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے مہر لگا دی اور خود ہی سرٹیفکیٹ جاری بھی فرما دیا۔ اور کیا فرمایا سورہ فتح کی آیت نمبر 26 میں، آیت نمبر 18 میں؟ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے میرے نبی جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ یہ 1400 صحابہ نے تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہ جو سابقون الاولون کی زمرے میں آتے ہیں میں ان سے بھی راضی ہو چکا، والذین اتبعوہم بإحسان، اور قیامت تک جو ابو بکر عمر عثمان و علی اور جناب والا سابقون الاولون کو بیچ میں رکھ کے ایمان لائے گا، میں ان کے لیے بھی کہتا ہوں رضی اللہ، صحابہ سے تو راضی ہو چکا، جو صحابہ سے پیار کرنے والا ہے، صحابہ کی اتباع کرنے والا ہے، میں اس سے بھی راضی ہو چکا۔ اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 8 میں کیا فرمایا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں کیا فرمایا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی تو طلب اور چاہت کیا ہے کہ اللہ کا فضل، یہ فضل الہی کے طالب ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ، میرا فضل بھی انہی پہ ہے اور میری نعمتیں بھی انہی پہ۔ سبحان اللہ، میں تو حیران ہوتا ہوں یہ قرآن لوگوں کو کیوں نہیں نظر آتا۔ ہائے ہائے، فضل الہی تو ان کو گھیرے ہوئے، اللہ کا فضل، اللہ ان کی، اللہ یار محبت سے کہو سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب سارا سامان اٹھا کے لائے، ایک ببول کے کانٹوں سے سلا ہوا کمل، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے، گھر میں کیا چھوڑا؟ اب کہی تو لہم اللہ و رسولہ، گھر میں اللہ یا اللہ کا رسول ہے، کوئی ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی۔ اب جبرائیل امین آئے نا تو عرض کی یا نبی اللہ، ایک تو ابو بکر کو اللہ سلام کہتا ہے، صدیق اکبر کو، دوسرا اللہ فرماتا ہے اَأَنْتَ رَاضٍ عَلَىٰ فَقْرِكَ هَٰذَا أَمْ سَاخِطٌ، اے صدیق اکبر اپنی اس حالت سے اپنے رب سے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ یہ تو وہ ہیں جن کی رضا اللہ چاہتا ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والوں کو کیا ہو گیا ہے، ممبروں پہ بیٹھنے والوں کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کا خوف کیوں ختم ہو گیا ہے، قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ جا بجا قرآن بول کے ان کی جناب والا شان بیان کر۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کوئی 1000 ذاکر اکٹھا ہو جائے، 1000 مجلسی اکٹھا ہو جائے، لاکھوں لوگ جناب ممبروں پہ بیٹھ کے بک بک کرنا شروع کر دیں،
کہ جناب یہ لالچ تھا وہ لالچ تھا، نہیں، ہمیں قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 29، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی چاہت نہیں، چاہت ہے تو صرف اللہ کا فضل مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ، اور پیار سے کہو سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آگے کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی نشانی ان کے چہروں سے عیاں، ان کے سجدوں کے نشان، سجدہ کر کر کے جن کی پیشانیاں جناب والا روشن نظر آتی، اللہ کی عبادت کا نور ان کے چہرے سے عیاں ہے، ان کی پیشانیاں اللہ کی عبادت کی نور سے چمک رہی ہیں۔ اللہ توجہ کر، کئیوں نے اس سے لیا وہ جو یہاں نشان بن جاتا ہے، اس پہ میں کبھی پھر خطاب کروں گا، اس پہ علماء نے پوری کتابیں لکھی کہ وہ جو کالا نشان بن جاتا ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشان، کیا؟ نور کا عیاں ہونا، چہروں کا روشن ہونا، پیشانیوں کی روشنی، وہ نور کی جو خاص چمک ہے، سجدوں کی جو خاص تاثیر ہے، ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے اللہ والے۔ سبحان ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ عجیب بات ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، صحابہ کی شانیں بیان کرتے ہیں، ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں، اوصاف حمیدہ خصائل جمیلہ بیان کرتے ہیں، لیکن عجیب معاملہ ہے، جس میرے رب نے قرآن کے اندر ان صحابہ کے اوصاف بیان کیے، اور قرآن کے ہی اندر سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں فرما دیا، صرف میرے اس کلام اللہ قرآن مجید میں تم ان کے اوصاف نہیں پڑھ رہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ شانیں تورات کے اندر بھی ہم نے درج کی، انجیل کے اندر بھی ہم نے درج کی۔ صحابہ کی عظمتوں کو تورات و انجیل میں ہی بیان کیا گیا۔ دیکھو جناب والا، ازالۃ الخفا پڑھو، یا سوائق المحرقہ پڑھو، یا فتح الباری شرح بخاری پڑھو، یا عمدۃ القاری شرح بخاری پڑھو، 15 کتابوں میں سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر کا ایمان لانے والا واقعہ موجود ہے کہ نہیں؟ کہ آپ شام کو جناب والا تجارت کرنے گئے، اور ازدی 450 سال کی عمر کا وہ بوڑھا جناب والا عیسائیوں کا پوپ جسے کہتے ہیں، وہ اپنے گرجا گھر کے باہر کھڑا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا چہرہ دیکھا، بلا لیا، فرمایا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کنیت کیا ہے؟ ابو بکر۔ باپ کا نام کیا ہے؟ ابو قحافہ۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ مکے کا، حجاز کا۔ کس خاندان سے؟ قریش کا۔ کہا اندر آ جا۔ اب تو رات کھول کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں اچھا نام بتا؟ عبداللہ۔ ٹھیک ہے۔ باپ کا نام بتا؟ ابو قحافہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کنیت کیا تمہاری؟ ابو بکر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کس قبیلے سے؟ قریش سے۔ اچھا یہ بتا، تیری اس دائیں ران پہ کالا تل ہے؟ یہ 450 سال عمر کا ازدی عیسائیوں کا پوپ کہتا ہے سیدنا صدیق، کیا تیرے ران پہ کالا تل ہے؟ سیدنا صدیق اکبر حیران پریشان کہ یہ تو میں جانتا ہوں، میرے ماں باپ جانتے ہیں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں۔ کہا مطلب کیا ہے تیرا پوچھنے کا؟ کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، آخر الزمان نبی نے جو نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، ان پر سب سے پہلا ایمان لانے والا، کلمہ پڑھنے والا جو شخص ہے، یہ تورات میں اس کا نام عبداللہ لکھا ہوا ہے، کنیت ابو بکر لکھی ہوئی ہے، باپ کا نام ابو قحافہ لکھا ہوا ہے، قبیلہ قریش لکھا ہوا ہے، حجاز کا رہنے والا لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دائیں ران پہ کالا تل بھی ہے۔ فرمایا جلدی جا، مصطفیٰ کریم نے، تیرے محمد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ گئے صدیق اکبر، دروازہ کٹکھٹایا، بچپن کی یاری تھی نا، پوچھا اے محمد میرے یار نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا کہ اچھا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ عجیب بات ہے، ساری زندگی سنگت رہی، پوچھ لو دلیل کیا ہے؟ اچھا کلمہ پڑھ کے نا واپس جانے لگا، پھر پڑھ، یا نبی اللہ میں تو یقین رکھتا ہوں، بچپن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ بڑے بے ایمان ہیں جن کے پاس جا رہا ہوں، وہ دلیل پوچھیں گے ایمان لایا کیسے؟ ان کو جواب کیا دوں؟
بھائی بات دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ. وہ شام کا واقعہ ہے, ابو بکر کو پتا ہے, صدیق اکبر کو پتا ہے, اس ازدی کو پتا ہے, کسی نے اطلاع نہیں دی ہے. سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ, کافر مجھ سے پوچھیں گے دلیل کیا ہے, ان کو کیا دلیل دینی ہے, مجھے تو ضرورت نہیں. میرے نبی نے فرمایا کیا شام والے بابے کا واقعہ کافی نہیں ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی تو تذکرے تورات و انجیل میں بھی. فلسطین فتح ہوا, خالد بن ولید نے پیغام بھیجا, امیر المومنین تشریف لائیے, فلسطین فتح کر دیا. 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا مالک میرا عمر چلا, فاروق اعظم چلا. پروٹوکول کتنا ہے, کوئی دائیں بائیں جناب گاڑیاں, کوئی اونٹ, کوئی گھوڑے نہیں. ایک اونٹ پکڑا, ایک غلام ساتھ ہے, 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا میرا فاروق اعظم. بدبختو, اللہ کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. دنیا کی چاہتی نہیں ہے, یہ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ایک اونٹ ہے, ایک غلام ہے سیدنا. توجہ کرو, جو آج تانے دیتے ہیں صحابہ پہ دنیا کا حرص لالچ, اللہ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں کیا فرمایا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اللہ کا فضل چاہتے ہیں. اور ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اس ضمن میں عرض کر رہا تھا, سیدنا فاروق اعظم کو خط لکھا حضرت خالد بن ولید نے, پورا فلسطین فتح ہو گیا, بس مسجد اقصی کا دروازہ بند ہے, اندر پادری بیٹھا ہے, عیسائی بیٹھے, آپ آئیں گے وہ بھی کھل جائے گا. اب 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا مالک میرا عمر فاروق اعظم مدینے سے چلے, ایک اونٹ ایک غلام. ٹوٹل یہ پروٹوکول ہے, ایک منزل پہ آپ اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں, دوسرے منزل پہ غلام سوار ہوتا ہے. چلتے چلتے منزل بمنزل سفر کرتا رہا. جب فلسطین سامنے آیا, ہزاروں لوگ امیر المومنین کے استقبال کے لیے جناب والا پورے میدان میں آئے ہوئے, گرد اٹھ کے آسمان کو چھو رہا ہے. اب جناب والا حضرت فاروق اعظم نیچے اترے, غلام کو کہا گھوڑے پہ بیٹھو. غلام عرض کرتا ہے حضور ہزاروں لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں, آپ اونٹ پہ بیٹھے رہے. فرمایا نہیں, باری تیری ہے. جو ہی فاروق اعظم داخل ہوئے, اب پادری دیکھ رہا ہے کہ دور سے 2 مسافر نظر آ رہے ہیں. ایک پیدل چل رہا ہے جس کے ہاتھ میں جناب والا رکاب ہے, لگام ہے. کس کی؟ اونٹ کی. اور ایک بندہ جو اونٹ پہ سوار ہے. خالد بن ولید یہ بتا, یہ جو پیدل آ رہا ہے یہ تمہارا امیر المومنین ہے یا جو اونٹ پہ سوار ہے؟ اس کے خیال میں تھا جو اونٹ پہ سوار ہے وہ امیر المومنین. خالد بن ولید عرض کرتے ہیں, فرماتے ہیں جو پیدل آ رہا ہے, اونٹ کی لگام جس نے پکڑی ہوئی, یہ ہمارا امیر المومنین ہے, اس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں. تو جناب والا اس پادری نے کہا اوے کھول دو دروازے مسجد اقصی کے. کیوں؟ کہا ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جس آخر الزمان نبی کے غلام کے ہاتھ پہ مسجد اقصی فتح ہوگی, جب وہ فلسطین میں داخل ہوگا وہ خود پیدل ہوگا, اس کا غلام اونٹ پہ سوار ہوگا. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ لگے ہاتھوں ایک جملہ بولنے لگا ہوں اور دل والی سبحان اللہ سننے کا متمنی ہوں. تگڑی سبحان اللہ. جو میرا آج جو باغ فدق اور خلافت چھیننے کا الزام لگاتے ہیں, سنو, سیدنا فاروق اعظم نے غلام کو بٹھایا, اونٹ پہ خود پیدل چلے. فرمایا باری تیری. ارے جو غلاموں کا حق نہیں مارتا وہ مولا کا حق کیسے مارے گا؟ اصبحت امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ. جب میرے نبی نے غدیر خم کے مقام پہ میرے مولا علی کا ہاتھ اٹھا کے فرمایا نا, من کنت مولا فھذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو جناب والا اس وقت سب سے پہلے مبارک کس نے دی تھی؟ سیدنا فاروق اعظم نے دی تھی. اے علی تو میرا بھی, تیری صبح بھی ایسی تیری شام بھی ایسی, تو میرا بھی مولا, تمام مومن و مومنات کا مولا. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. آخری بات کر کے, بڑی کمال ہے
سارے یہ صحابہ کے اوصاف بیان کر کے نا سورہ محمد آیت 29 میں اب میرا رب ایک مثال بیان کرتا ہے، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ کی مثال كَزَرْعٍ، فرمایا اس کھیتی کی مانند ہے، اخرج شطأہ، جو کومپل نکالتی ہے، وہ کھیتی، وہ کھیت جس نے کومپل نکالی، سٹا نکالا، فآزرہ، پھر اس کو طاقت دی، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو گئی، فاستویٰ علی سوقہ، پھر اپنے تنے پہ سیدھی کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع، پھر جب کاشتکار اتنی محنت کر کے اپنے کھیت کو سینچتا ہے، گوڈیاں کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، جب وہ فصل لہلہاتی ہے کاشتکار بڑا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا جب مصطفیٰ نے اس کھیت کو آباد کیا، سمجھ نہیں آئی ہے، اس گلستان کو آباد کیا جس کے ایک پھول کا نام صدیق اکبر ہے، ایک پھول کے نام فاروق اعظم ہے، ایک پھول کا نام عثمان ذو النورین ہے، ایک پھول کا نام مولا علی ہے۔ فرمایا جب یہ باغ سینچا میرے مصطفیٰ نے، محنتیں کی، پانی لگایا، تزکیہ فرمایا، تصفیہ فرمایا، طہارت فرمائی، اخلاقیات سکھائے، ان کی عادات و اطوار و اقدار، تہذیب و تمدن میں پاکیزگی اور طہارت لائی، ان کے ازدواجی، خانگی، خاندانی، معاشی، معاشرتی معاملات میں طہارت لائی، اخلاق حسنہ کا نمونہ بنایا، سبحان اللہ۔ تو فرمایا جب یہ کھیت اپنے عروج کو پہنچا، ہر طرف اس گلستان کی خوشبو پھیلنے لگی، اور یہ کھیت ایک اسلام کے لیے شجر سایہ دار بن گیا۔ اللہ یعجب الزراع، تو جس میرے مصطفیٰ نے محنتیں کی ہیں، صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، فاروق اعظم کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، عثمان ذو النورین کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، مولا علی کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اپنی محنت پہ مسکرا رہے ہیں۔ مگر کوئی وہ بھی ہے جو جل رہا ہے، مالک صدیق اکبر سے جل رہا ہے، فاروق اعظم سے جل رہا ہے، عثمان غنی سے جل رہا ہے، مولا علی سے جل رہا ہے۔ فرمایا 1400 سال پہلے بھی جلتا تھا، آج 1400 سال بعد بھی جلتا ہے۔ مالک بتا تو صحیح وہ صحابہ سے جلنے والا کون ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، وہ مومن نہیں ہے جو صدیق سے جلے، وہ کافر ہے جو صدیق سے جلتا ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ مرتے کلمہ نصیب نہ کرے اگر سیالوی رتی برابر بھی جھوٹ بولے، دل سے کہہ رہا ہوں صدیق سے جلنے والا مومن نہیں ہو سکتا، فاروق اعظم سے جلنے والا مومن نہیں ہو سکتا، عثمان غنی سے جلنے والا مومن نہیں ہو سکتا، میرے نبی کے کسی صحابی سے ذرہ برابر جلن رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ لیغیظ بہم الکفار، ہائے ہائے ہائے، صحابہ سے خوش ہونا، ان کا ذکر خیر کرنا، ذکر خیر سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آنا، سینے کا کھل جانا، دل میں فرحت محسوس کرنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور صحابہ سے جلنا یہ کفار کی روش ہے۔ صحابہ کے متعلق اپنے معاملات درست کرو، کسی ایک صحابی کے متعلق بھی دل میلا ہو گیا تو یاد رکھو بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 کتاب رکھا کہ باب التواضع، من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ایک ولی کے متعلق بھی دل میلا رکھتا ہے میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور ساری کائنات کے ولی ایک طرف ہو جائیں، صحابی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک صحابی کی عداوت تمہیں برباد کر دے گی تو صحابی کی عداوت تمہیں ایماندار رہنے دے گی؟ اللہ، اس لیے یاد رکھو صحابہ سے جلنے والا مومن نہیں،
اور ایک بات یاد رکھنا، قرآن کا اصول آخری ختم کرنے لگا ہوں، قرآن کا یہ اصول، ضابطہ، قاعدہ ہمیشہ اپنی دل کی تختی پہ لکھ لو، اپنی نسلوں کو منتقل کرو۔ جو بھی صحابہ کے متعلق عقیدہ رکھو گے تو یاد رکھو صحابہ ایک صاف شفاف شیشہ ہیں، آئینہ ہیں۔ جو بھی صحابہ کے متعلق بولی بولو، صحابہ کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لو۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جب کفار کو اللہ نے، مشرکین مکہ کو کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا مشرکین مکہ ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ لائے۔ تو مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ ہم ایسا ایمان لائیں جیسے احمق لائے۔ اللہ نے فرمایا یہ احمق نہیں، تم احمق ہو۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ یہ احمق نہیں، تم احمق ہو۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گیا، کوئی اپنے آپ کو عقل مند کہے تو کہتا رہے، صحابہ وہ عقل مند ہیں جن کو عقل مند میرا رب فرما رہا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو سلیم الفطرت کہتا ہے تو کہتا رہے، مگر صحابہ جن کو سلیم الفطرت اللہ کہتا ہے، سلیم العقل سلیم الفطرت جن کو اللہ کہتا ہے، وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ اور دوسرا قانون قرآن سے کیا ملا اسی آیت سے؟ انہوں نے کہا صحابہ احمق، اللہ نے فرمایا تم احمق۔ تو قاعدہ کیا ملے گا کہ جو صحابہ کے لیے بولو گے وہی رب کی طرف تمہیں سنائی دے گا اور اپنے لیے سنائی دے گا۔ جو صحابہ کے لیے بولو گے وہی اپنے لیے کاٹو گے، جیسا صحابہ کے لیے کرو گے وہی اپنی ذات کے لیے بھرو گے۔ قرآن نے کہہ دیا صحابہ کو جنہوں نے فاسق کہا، اللہ نے فرمایا صحابہ کو فاسق کہنے والا خود فاسق۔ اب ذرا بولنا ہے، صحابہ کو فاسق کہنے والا اللہ نے کیا کہا؟ وہ خود فاسق ہے۔ تو پتہ چلا جو صحابہ کے متعلق جو عقیدہ رکھے وہ خود صحابہ کے اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے۔ جس نے صحابہ کو فاسق کہا وہ خود فاسق، جس نے صحابہ کو فاجر کہا وہ خود فاجر، جس نے صحابہ کو کافر کہا وہ خود، جس نے صحابہ کو کافر کہا وہ خود کافر، جس نے صحابہ کو جنتی کہا وہ خود، جس نے صحابہ کو متقی کہا وہ خود۔ یہ قرآن کا اصول، یہ قرآن کا ضابطہ ہے، قرآن کا قاعدہ ہے، قرآن کا قاعدہ۔ اس لیے میرے نبی کے صحابہ کے متعلق اب دلوں کو پاک رکھیں، اور پاک و پاکیزہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی صحابہ، اہل بیت رسول، ازواج رسول، بنات رسول، نسبت رسول، نسب رسول، اللہ سب کے متعلق ہمیں دل کی طہارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔